ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تعجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتقبل الله لمن كان المسجد بيته بالرحم والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والے ہیں جنہوں نے اپنے حکم سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. ایسی قدرت والے، ایسی کامل قدرت والے اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے زمین اور آسمان کو پیدا کروا کر جب سے بنایا ہے تب سے زمین اور آسمان کا نظام چلا. جب زمین اور آسمان کا آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی نشانیوں کو رکھا ہے. قرآن پاک میں فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین، رات اور دن کے نظام میں عقل والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے. عقل والوں کے لیے بڑی نشانی. ایک نظام کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء دنیا میں آئے، آ کر دین کی محنت کو کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، پھر اللہ کے تعارف پر امتوں کو لے کر آئے، پھر دین کی محنت پر ان امتوں کو لے کر آئے ہیں انبیاء علیہ السلام. ساری امتوں کا یہ معمول ہے کہ نبی تشریف لایا کرتے تھے، دین زندگیوں میں آتا تھا، دین کی محنت شروع ہوتی تھی، پھر دین زندگیوں میں آتا تھا. نبی آئے، دین کی محنت آئی، دین آیا، پھر نبی تشریف لے جایا کرتے تھے امتوں کے اندر سے دین کی محنت لے جایا کرتے تھے دین کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالی سے اس امت کو مانگا ہے، اس امت کو اپنی دعاؤں سے قبول کروایا ہے اور اس امت کو ایک دین کی محنت امانت کے طور پر لے کر گئے. اچھا امت کو دین کی محنت دے کر کہاں اترے گی؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ دین کی نصرت کے ساتھ فرمایا ہے. یہ فرمایا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے. اللہ تمہاری مدد کرے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے. ہر شخص کامیابی کو چاہتا ہے، سمجھدار شخص ہو، بے وقوف شخص ہو، زیادہ محنتی ہو، ہلکی محنت کا عادی ہو، کیسی بھی زندگی گزار رہا ہو، مگر فطرت انسانی ہے کہ ہر ایک اپنے لیے کامیابی کو چاہتا ہے. ہر ایک اپنے لیے کامیابی کو چاہتا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ کامیابی پھیلے ہوئے نقشوں کے اندر نہیں ہے، کامیابی انسان کے اندر سے نکلنے والے اعمال میں، انسان کی اندرونی مایا میں ہے. انسان کی اندرونی مایا جو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں. انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اچھے اعمال جسم سے نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں کے فیصلے فرمائیں گے.
جسم کے اندر سے برے اعمال نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں مشکلات پیدا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران، جیسے اعمال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمران دے دیں۔ ایک طرف سے اعمال جاتے ہیں، دوسری طرف سے احکامات آتے ہیں، دوسری طرف سے احکامات۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اندرونی مایا پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی کے جیسے اعمال۔ پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے دو نقشے ہیں، ایک شیطانی زندگی ہے، ایک رحمانی زندگی، ایک رحمانی زندگی ہے اور دوسری شیطانی زندگی۔ رحمانی زندگی کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمانی زندگی کو اختیار کرنے والے بظاہر ناکامی محسوس کریں گے، رحمانی زندگی اختیار کرنے والے بظاہر مال زیادہ ہوا نظر آئے گا، رحمانی زندگی میں خواہشات پستی ہوئی نظر آئیں گی، رحمانی زندگی میں سب کچھ جاتا ہوا نظر آئے گا اور شیطانی زندگی میں سب کچھ آتا ہوا نظر آئے گا۔ شیطانی زندگی میں سب کچھ آتا ہوا، خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، مال بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں شیطانی زندگی میں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور رحمانی زندگی میں ساری چیزیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مگر حقیقت اس کی الٹی ہے، کل قیامت کے دن رحمانی زندگی اور ایمانی زندگی پر وقت گزارنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ جو شیطانی زندگی پر وقت گزار رہے ہیں کل قیامت کے دن بڑے خسارے میں ہوں۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک قدم دین پر اٹھا، اب کمائے ہوئے مال میں سے زکات نکالی جا رہی ہے، کمائے ہوئے مال میں سے صدقہ دیا جا رہا ہے، نماز کے لیے قدم اٹھوائے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے وقت کو فارغ کیا جا رہا ہے، کہیں مال خرچ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، کہیں خواہشات پستی بھی دکھ رہی ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے قدموں، ان ساری قربانیوں پر آخرت کی بہترین زندگیوں کے فیصلے فرمائیں گے، آخرت کی بہترین زندگیوں کے فیصلے۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے شیطانی زندگی اختیار کی، یہاں مال لوٹ لیا، یہاں آنے والوں کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسہ کمایا، یہاں نمازوں سے جان چڑھائی، اللہ کے راستے سے قدم پیچھے ہٹائے، تو خواہشات پوری ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، مال لوٹتا ہوا نظر آئے گا، مال بڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا، مگر آخرت کی حقیقی زندگی میں بڑا خسارہ ہوگا، بڑا خسارہ۔ یہ زندگی کے دو رخ ہیں، عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی۔ اس لیے ایمانی اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، ایمانی اعمال اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے بڑوں نے کچھ اعمال طے کیے ہیں، مقام پر رہتے ہوئے دین کی محنت کی، مقام پر رہتے ہوئے دین کی محنت، مقام پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگانا، اپنے آپ کو دین کے لیے قربانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کروانا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کیا معمول تھا، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، صحابہ کرام کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر لوگوں نے کہا کہ حیات الصحابہ کے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ تبلیغی جماعت کے کام کے اصولوں پر ایک کتاب لکھ دیجیے، ایک کتاب ایسی لکھ دیجیے جس میں ساری جماعت کے اصول ہوں، جن اصولوں پر آنے والے اپنے وقت کو گزاریں، جن اصولوں پر کام کریں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کام کے اصولوں پر حیات الصحابہ لکھ چکا ہوں، حیات الصحابہ لکھ چکا ہوں۔ پوری کتاب کے اندر اللہ کے راستے میں جانے کے فضائل، مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کس طرح وقت گزار رہے تھے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ سطح کی قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ سطح کی ہدایت اتاری۔ جتنی قربانی دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہدایت، قربانی کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 سطح کی قربانی ہے، پہلی سطح کی قربانی پر جب امت آ جائے گی تو بنیادی نماز روزہ زکات اور حج، بنیادی فرائض امت کے اندر عام ہو جائیں، بنیادی فرائض عام ہو جائیں۔ جب امت قربانی کی سطح کو بڑھا کر دوسری سیڑھی پر آئے گی تو امت کے اندر مکمل سنت اور شریعت زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہدایت عطا فرمائے۔
تیسری سطح قربانی کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سطح پر تھے. جب تیسری سطح کی قربانی ہوگی جیسی قربانی صحابہ کرام دے کر گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا سکتے ہیں, سارے عالم میں ہدایت کی. اس لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں چلنے کے لیے, اسلام میں چلتے رہنے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے ہر چیز کو چلنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. گاڑی تیل سے چلتی ہے, موٹر مشینیں بجلی سے چلتی ہیں, دعوت کا کام کرنے والا داعی اس کام میں قربانی کے ساتھ چلتا ہے. اللہ کے یہاں قربانیاں پیش ہوتی رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے قبول فرماتے رہیں. اس لیے یہ جاننا چاہیے صحابہ کرام کن قربانیوں کے ساتھ اپنے مقام پر وقت گزار رہے تھے, کیسی زندگی مدینہ منورہ والوں کی تھی, کیسے مسجد نبوی کے معمولات تھے. حیات الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها, مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجدوں میں کیا اعمال کیا کرتے تھے, مسجدوں کے اندر کیا اعمال کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو مسجد والا بنایا. اپنا آدھا دن آدھی رات مسجد میں دینے والے, سارا وقت مسجد میں دینے والے, پوری زندگیاں مسجد میں گزارنے والے لوگ. ایسا حال تھا کہ ایمان والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان والے مسجد میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے, اور منافقین مسجد میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا. مگر مدینہ منورہ والے ایمان والے اتنی کثرت میں مسجد میں آنے جانے والے تھے, مکمل ایمان والے مسجد والے تھے. منافقین کو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسجد آنا پڑتا, سچ چھپانے کے لیے باہر کہیں جگہ نہیں ملتی. ایسے مسجد والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا, مسجد کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانے والا بنایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں گھر سے تشریف لا رہے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت؟ تو فرمانے لگے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, مسجد جا کر اللہ سے رزق کو مانگو, مسجد جا کر اللہ سے رزق طلب کرنا. ایسا مسجد والا, مسجد سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا, مسجد کے ذریعے سارے مسائل کا حل کرنے والا. بہت تقیم ایسے سب دن لوگ بارے لوگ آپ کہ مسجد کے اندر رہنے سے ان کے اسلام کے لیے نرم پڑ جائیں, ان کے اسلام کے لیے نرم پڑ جائیں. جب ایک سخت دل وقت کے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی نرمی کا اعلان کیا ہے کہ مسجد میں رہیں گے تو دل نرم پڑ جائیں گے. ایک ایمان والا جب دین کی بات کو سیکھنے کے لیے مسجد آئے گا تو کتنا دل دین اور ایمان کی بات کو سیکھنے کے لیے نرم پڑے. اور دوسری طرف سارے محلے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے مسجد کا حل بتلایا ہے کہ کوئی بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا ہے, آپ کے پاس ایک چور لایا ہے, آپ نے فرمایا چور کو لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھو, چور کو لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھو کہ اعمال مسجد اس کے دل میں چوری کی برائی بٹھا دے, اعمال مسجد اس کے دل کے اندر چوری کی برائی بٹھا دے. برے کام کرنے والے کے دل میں جب برے کام کی برائی بیٹھ جائے گی تو برے کام سے قدم رکنا نہیں رہا. سارے محلے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا حل اسی میں ہے کہ سب کو لا کر مسجد سے جوڑ دیا جائے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معمول ہے. صحابہ کرام اپنا پورا وقت مسجد میں دے رہے ہیں, کوئی اپنا آدھا وقت مسجد میں دے رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مقام کے صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہو. ایسے مقام کے صحابی ہیں. زندگی کا معمول کیا ہے؟ انصاری صحابی کے ساتھ جوڑی بنائی ہوئی ہے. انصاری صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا آدھا وقت مسجد میں دینا, آدھا وقت بازار میں دینا. میں اپنا آدھا وقت مسجد میں دوں گا اور آدھا وقت بازار میں دوں گا. اس کی زندگی کا معمول ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زندگی کا معمول بنایا ہے. اس معمول نے مدینہ منورہ کے بازار کو اس مقام پر پہنچا دیا. شرعی لائن کا کوئی مسئلہ جاننا ہو تو مدینہ منورہ کے بازار میں جا کر کھڑے ہو جائیے,
نگاہوں کے سامنے ہونے والی ہر خرید و فروخت، ہر تجارت سنت و شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، سنت و شریعت کے مطابق ہو رہی ہے۔ گھروں کے اندر دین ایسا مضبوط ہے، ایسا مضبوط کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت میں پہنچا ہے۔ گھروں میں ایسا دین، گھروں کے اندر دین کی بات کا ایسا سیکھنا سکھلانا، اپنی چوکھٹ سے مسجد کی دیوار سے کان لگائے رہتی تھی کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ امت میں دین کہتا ہے بڑا حصہ ہے دین کا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایسا دین تصدیق نہ سکھلانا گھروں کے اندر، کیونکہ ایمان والے مسجد والے تھے، گھروں کو دین دے کر آیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سیکھ کر گھروں کو آ کر سکھلائی جا رہی۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر کا تعلق اگر بجلی گھر کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، درمیان میں تار ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بجلی کی لائن ہی نہیں ڈلی ہے، تو اس گھر کے اندر بجلی نہیں آئے گی۔ ایک ایمان والے کا تعلق اگر مسجد سے نہیں ہے تو اس کے گھر میں دین کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر میں دین کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے، یہ ہماری پہلی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے علاقے میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پہلا مقصد اور پہلی ضرورت بنانا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد ہوگی، 24 گھنٹے مسجد کے ذریعے سیکھنا سکھلانا ہوگا، 24 گھنٹے ہمارے محلے کا کوئی بھی فرد بازار سے گزر رہا ہے، کوئی مسجد کے دروازے کے سامنے سے کسی پریشانی کو لے کر گزر رہا ہے، کوئی اپنے کسی انفرادی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، مسجد والے آئے، مسجد بلا کر لے گئے، اس کو بٹھایا، اس سے دعا کروائی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ مسجد آنے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے یہی سے یہ ایمان والا مسجد والا بن جائے، یہی سے ایمان والا مسجد والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے مسائل کو حل کر کے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ تم بھوکے تھے، تم ننگے تھے، تم پیاسے تھے، میں نے تمہیں رزق دیا ہے، میں نے تمہیں لباس دیا ہے، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر کر مخلوق کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹاتا ہے، یہیں سے مدد کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہیں سے مدد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رات دن ہم پر رحم فرمانے والے ہیں، اتنی اللہ کو یہ بات بری لگتی ہوگی کہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر کر ہم اپنی ضرورتوں کو لے کر مخلوق کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مخلوق کے دروازے پر، جو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے۔ محتاج کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ایک زندگی میں پریشانی آ گئی، پریشانی کو لے کر سب سے پہلے بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، دوسرے نے جواب دے دیا، تیسرے کے پاس گئے، جب ساری دنیا میں گھوم کر آ گئے، اب آ کر مسجد کا خیال آ رہا ہے، اب کہیں کا خیال آ رہا ہے مسجد، بس اب تو مسجد ہی بچی ہے، اب تو جو ہے دعاؤں کے ذریعے ہی کام ہو، سب سے آگے جا کر اللہ ہمیں معاف کروا دے، ہمیں خیال آتا ہے تو اب تو دعاؤں کے ذریعے ہی کام ہوگا۔ اب بتانے کو دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، اب بتانے کو دعاؤں، جبکہ سب سے پہلے بھی دعا اثر کرنے والی تھی، سب سے آخر میں دعا ہی اثر کرنے والی تھی۔ ایک اثر ہے نمازوں کے ذریعے، مسجد کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسا نماز کے اور مسجد کے ذریعے مسائل کو حل کرانے والا بتلایا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی مصیبت صحابہ کرام مسجد کے ذریعے پورا کر۔ ایک صحابی بڑے تاجر ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک ڈاکو نے راستے میں پکڑ لیا، ڈاکو کہہ رہا ہے کہ جان بھی لی جائے گی، مال بھی لوٹا جائے گا، کہنے لگے جان چھوڑ دو مال لے لو، کہنے لگا نہیں مال بھی لیا جائے گا، جان بھی لی جائے گی۔ فرمانے لگے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی، یا ودود یا العرش المجید یا فعال لما یرید، 3 کی دعا ہے، دعا مانگی، ایک دم دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے، آنے والے نے پوچھا، آنے والا آیا اور آ کر اوپر کے اوپر جو ڈاکو سے لگتا ہے وہ کم کر دیا، پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو ایسے مصیبت کے وقت میں؟ کہنے لگے چوتھے آسمان پر میری ذمہ داری ہوتی ہے، چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، آپ نے دعا مانگی ہے اور آپ کی دعا کے مانگتے ہی میں چوتھے آسمان سے حاضر ہو گیا۔ ایک نماز کے ذریعے، ایک مسجد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسائل کے حل کو بتایا۔
مسجد کے بارے میں فرمایا گیا ہے المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہر متقی کا۔ تقوی کو پیدا کرنے والی جگہ ہے، تقوی کو پیدا کرنے والی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ، ایک نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کہاں آیا کرتا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ مسجد کے راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا جو ہر مرتبہ اس کو راستے میں روکا کرتی، ہر مرتبہ پوری نیت سے راستے میں روکا کرتی، ہر مرتبہ گزر کر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عورت نے روکا تو عورت کے پیچھے قدم بڑھ گئے، عورت کے پیچھے قدم بڑھ گئے، عورت کے گھر تک گئے۔ عورت کے گھر تک جا کر خیال آیا اور ایک آیت قرآنی زبان پر آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے تو وہ لوگ ہیں جب شیطان ان کے دلوں پر محنت کرتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کے دلوں پر محنت کرتا ہے، جب شیطان ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ بس یہ آیت زبان پر آئی اور یہ آیت پڑھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ عورت نے گھر سے نکل کر دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، خادموں کو لگوا کر گھر بھجوا دیا۔ گھر پہنچے، گھر جا کر ہوش آیا، ہوش میں آ کر دوبارہ یہ آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے، پھر یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جب نہیں پایا تو پوچھا کہ فلاں شخص کا کیا ہوا؟ لوگوں نے پورا واقعہ بتلایا۔ آپ امیر المؤمنین کو تکلیف نہ ہو اس لیے گھر والوں نے رات کو ہی تجہیز و تدفین کروا، غسل کیا اور تیاری کروا کے رات کو ہی دفن کروا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر گئے، قبر پر جا کر پورا واقعہ جب سنا تو یہ فرمانے لگے قبر پہ جا کر کہ جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 2 باغوں کا وعدہ فرمایا، جنت کے 2 باغوں کا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل کے اندر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائیں۔ قبر کے اندر سے نوجوان کی آواز آئی، امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ 2 باغ دے دیے، 2 باغ عطا فرمائے۔ ایسی چیز ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے۔ ایمانی صفات میں سے بنیادی صفات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ وتکفل اللہ من کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ۔ آگے اس حدیث شریف میں کتنے بڑے بڑے باتیں فرما رہے ہیں کہ جو مسجد کو گھر بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راحت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صراط آسان فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیسے بڑے بڑے وعدے ایک ہی حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ فرما رہے ہیں، مسجد میں وقت دینے والے اور مسجد کو گھر بنانے والوں کے ساتھ۔ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ راحت کا، رحمت کا، رضامندی کا وعدہ فرما رہے ہوں، اس کی زندگی کی پریشانیاں، بے چینیاں، بیماریاں اور قرض کہاں باقی رہ جائیں؟ کیسے لوگ اللہ والے لوگ، اللہ سے بات کو منوانے والے لوگ، جن سے اللہ راضی ہوں، کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، بہت سے پراگندہ حال جن کو دروازوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، جن کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، جو سفارش کریں ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا جاتا، کہیں رشتہ دیں ان کے رشتے کو قبول نہیں کیا جاتا، اللہ سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتے، ان کی بات کو رد نہیں فرماتے۔ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا وعدہ مسجد کی آباد کرنے والے اور مسجد میں وقت دینے والوں کے ساتھ فرمایا ہے، اور گجرات کی آسانی کا وعدہ، ایسا مشکل راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، ایسے مشکل راستے کا وعدہ ایسے آسان عمل کے ساتھ، اور پھر آخر میں جنت میں داخلے کا وعدہ، کیسی بڑی کامیابی ہے جس کو قرآن پاک نے کامیابی کہا ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا، ایسا شخص کامیاب۔ یہ تو مسجد میں وقت دینے پر وعدہ ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانے اور مسجد کے ساتھ دل لگانے پر وعدہ، جو مسجد کی طرف دین کی بات کو سیکھنے سکھانے کے لیے قدم اٹھائے، جو شخص مسجد کی طرف چل کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے، مسجد آنے والے کو رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو گلے لگا رہا ہے۔ یہ مسجد میں آنے، مسجد کے ساتھ دل لگانے اور مسجد میں وقت دینے کے فضائل بے شمار، اس کی فضیلتیں اور وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور یہ ہماری محنت کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو آباد کیا ہے، تجارتوں کو آباد کیا ہے، خاندانوں کو آباد کیا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کے گھر کا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، جہاں اپنا وقت تجارت میں دیا جا رہا ہے، اپنا وقت رشتے داروں میں، یار دوستوں میں، ہر چیز میں وقت لگایا جا رہا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنا وقت 2.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ اپنی مسجد کے لیے فارغ کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ ہماری مسجد میں مشورے میں شریک ہونے والے ساتھی سب سے پہلے خاص طور سے ان کا وقت لے لیا جائے، ہمارے 15-16 ساتھی جو روزانہ پابندی سے مشورے میں شریک ہوتے ہیں، ان سے درخواست کی جائے کہ ہم اپنے دن کی 8 دن اور رات کی 8 ترتیبیں بنا لیتے ہیں، فجر سے لے کر 10 بجے تک، 10 سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے عشاء تک، عشاء کے بعد 3 گھنٹہ، 11 بجے سے 1 بجے تک رات کو، اور 2 بجے سے 5 بجے، 2 بجے سے 1 بجے سے 3 بجے تک، اور 3 بجے سے 5 بجے تک، دن اور رات کی 8 ترتیب بنتے ہیں۔ ان 8 ترتیبوں میں ہماری مسجد کے فکر مند ساتھی جو روزانہ مشورے میں شریک ہو رہے ہیں، پہلے اپنے فکر مند ساتھیوں سے عرض کیا جائے کہ آپ کچھ دن تک مسجد کی ضرورت کا وقت دیجیے۔ کون سا وقت؟ مسجد کی ضرورت، مسجد بار جماعت سے مسجد کی ضرورت کا وقت دیا جائے، مسجد آبادی پر آ جائے گی پھر وہ اپنی سہولت کا وقت دیتے ہیں، پھر وہ اپنی سہولت کا وقت۔ یہ ہمارے 8 ساتھی، یہ ہمارے 16 ساتھی، ان 8 ترتیبوں میں 2 ساتھی کر کے تقسیم ہو جائیں، دن اور رات کو اپنے درمیان تقسیم کر کے مسجد کے وقت، اور پھر ہمارے سارے ساتھیوں کو ذمہ داری دے دی جائے کہ ہر ساتھی اپنے ساتھ مکمل جماعت تیار کرے گا، ہر ساتھی کے ساتھ مکمل جماعت مسجد کی آبادی کی تیار کرے گا۔ اس طرح مسجد کی آبادی پر ایک ترتیب میں ہمارے محلے کے 20 ساتھی، ہماری مسجد کے اطراف کے 30 ساتھی، 25 ساتھی ایک ترتیب میں مسجد کو آباد کرنے والے بنتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے اطراف کی مکمل آبادی وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے، وہ مسجد آباد کرنے کے لیے، مسجد کو وقت دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، ایسی اپنے یہاں سے مسجد کی آبادی کی محنت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سب مسجد کو وقت دینے والے ہوں گے، دین کو سیکھنے والے بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں گے، زندگی کے اندر یہاں سے بدلاؤ ہونا شروع ہو جائے، پھر اللہ کے راستے کے لیے قدم اٹھنا آسان، دین کی ضرورتوں کو اپنا پورا کرنا، سب سے پہلے اپنی دین کی ضرورتوں کو خود پورا کرنے والے بن جائیں۔ اپنے مسجد کے اطراف میں 100 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، 50 گھروں میں 150-200 بالغ مرد رہتے ہیں، ان سب کو جوڑ کر بار بار ان سے وقت لے کر مسجد کی آبادی کی ترتیبوں میں ان کا وقت لینا ہے۔ اس طرح رات اور دن کی 8 ترتیب بن جائیں، اس میں ہمارے سارے کے سارے ساتھی وقت دیں اور سارے محلے والوں کو بھی جوڑ لیا جائے، اور اس کے اندر، اس ترتیب کے اندر خیال اس بات کا رکھا جائے، اس ترتیب کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے محلے کے اندر جو مولوی صاحب ہیں، جو عالم صاحب ہیں، جو بھی مفتی صاحب ہیں، علماء کرام میں سے، مولویان کرام میں سے جو بھی ہیں، ان کی سہولت کا وقت ان سے لے لیا جائے، اور اس وقت میں مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ لگایا جائے، سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ لگایا جائے۔ اس طرح مسجد کی سطح پر جب علماء کرام سیکھنا سکھلانا عوام کے ساتھ کریں گے اور عوام ان کی خوشامد کر کے ان سے سیکھنا سکھلانا کرے گی، اپنی دینی ضرورت کو پوری کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے محلے میں اتنی درجے تک نماز کو ابھی
ابھی تک تو 100 آدمی بھی اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو ان میں سے 90 تو ایسے ہیں بیچارے نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے، نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے۔ وہ قرآن جس کے اوپر نماز کی درستگی کا فیصلہ ہے، قرآن صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں تو دین صحیح نہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنا محلہ ایسا ہے جو قرآن شریف نہیں پڑھتے۔ اگر ان کا روزانہ مسجد کی آبادی کے ذریعے وقت لے کر اور روزانہ امام صاحب کے ساتھ روزانہ مولوی صاحب کے ساتھ سینا دلانا کریں گے، روزانہ حافظ صاحب مہینے میں کوئی حافظ صاحب اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف ہیں، ان سے کوئی سا بھی ان کی ضرورت کے علاوہ کی سہولت کا وقت، شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، جو بھی وقت ہو سہولت سے دیں، ان کا وقت مسجد کے لیے دے دیا۔ اس طرح مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی۔ مسجد کی آبادی کی محنت کیا ہے؟ لوگوں کو ملاقاتوں کے ذریعے مسجد میں لے کر آنا، مسجد میں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان والوں کو بلا کر مسجد میں لے کر آنا، یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے، یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں کس طرح صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں، صحیح وہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی کس طرح سے آبادی کی محنت کر رہے ہیں۔ مسجد سے نکلے، بازار میں گئے، بازار جا کر لوگوں سے کہا، لوگوں تمہیں کس چیز میں عاجز کر دیا ہے؟ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں، اور تم یہاں بازار میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد آئے، مسجد آ کر دیکھا، وہاں سے واپس چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں انتظار میں رہے۔ آنے والوں سے پوچھا کہ تم کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگے ہم نے مسجد میں کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ کہ کیا وہاں کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاتھ میں لگائے ہوئے تھے، ایمان کے اللہ کی بڑائی کے تذکرے کر رہے تھے، فرمانے لگے اللہ تمہارے ہاتھ پر رحم فرمائے، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، یہی تو آپ کی میراث۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے عمل کی نقل میں آپ کی سنتوں کو ادا کرنے میں ہمیں مسجد کی آبادی کی محنت کرنی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مسجد نبوی میں کیے جا رہے تھے، یہ اعمال اپنی مسجد میں ہوں گے تو یہ نورانی اعمال انشاءاللہ تعالیٰ سارے محلے کے ماحول کو بدلیں، سارے محلے کے ماحول کو بدلیں۔ ایک ایمان والے کے لیے مسجد کے علاوہ کون سا ٹھکانا ہے؟ کون سا ٹھکانا؟ کوئی ایک عام ایمان والے کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی دنیا میں تربیت گاہ ہو تو بدل۔ ایک عام آدمی جو اپنی کمانے کی ضرورت میں رات دن مصروف ہے، جس کو کسی دوسری چیز کا خیال ہی نہیں، مسجد کے علاوہ اس کے دین کی ضرورت کو پورا کرنے کون سی جگہ ہے اور کون سا سہارا ہے بیچارے کے پاس جو اپنے آپ کو دین میں لگا دے؟ سارے کے سارے ایمان والوں کو مسجد سے جوڑنا یہ ہماری سب سے پہلی محنت، ہماری سب سے پہلی محنت۔ اب مسجد کی آبادی کا عمل اس طرح کیا جائے گا، ایک ساتھی تعلیم کے لیے تیار ہو جائیں گے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد 15 ساتھی وقت دینے کے لیے تیار ہوئے یا 10 ساتھی وقت دینے کے لیے تیار ہوئے، 10 سے 10 ساتھی مسجد میں آ کر جمع ہو گئے، ان 10 ساتھیوں سے ایک تعلیم کے لیے تیار ہو گیا، ایک ایمان کے حلقے کے لیے تیار ہو گیا، ایک استقبال کے لیے تیار، اور 3 ساتھیوں کی تھوڑی ملاقاتوں میں چلی گئی جو باہر جا کر ملاقات کے ذریعے ہر ایمان والے کو بلا کر مسجد لے کر آئیں گی۔ حضرت یہ فرماتے ہیں تو جو سب سے پہلے ملا ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہر ایک کو مزاحمت کر کے مسجد کی ضرورت اور مسجد کے فضائل بتلا کر اس کو مسجد میں لے کر اس کو مسجد میں لے کر کوئی کسی کام کاج کے لیے نکل رہا ہے، اگر اس کے کام کاج میں کوئی حرج نہ ہو تو وہ اپنا 10 منٹ بھی مسجد کے لیے دے دے، 10 منٹ بھی آنے والوں سے مزاحمت کریں، 10 منٹ کی مزاحمت آنے والوں سے کریں۔ اس طرح سے سارے ایمان والوں کو بلا کر مسجد میں لے کر آنا ہے۔ لانے والے استقبال والوں کے حوالے کریں گے، استقبال والے لا کر تعلیم میں بٹھا دیں گے، تعلیم والے آنے والوں کے سامنے دونوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے تعلیم کر سکتے ہیں، منتخب احادیث سے یا فضائل اعمال فضائل استقبال سے، کسی بھی کتاب سے تعلیم ہوگی مگر آنے والوں کی ضرورت کے مطابق ہوگی، آنے والوں کی ضرورت کے مطابق۔ بالکل نیا عملہ آ رہا ہے، بالکل نیا مجمع آ رہا ہے، سیدھے سیدھے نوجوان ہیں تو آنے والوں پر نماز کی اہمیت پر حدیثیں جو ہیں ان کو پڑھا جائے، ایمان کی ضرورت پر حدیثیں پڑھی جائیں، نماز کی ضرورت پر موٹی موٹی حدیثیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں۔ اس طرح سے کتابی تعلیم مسجد میں ہو اور ایک ساتھی جو حلقہ لگانے کے لیے فارغ ہو گئے تھے، آدھا وقت ان آنے والوں کا تعلیم میں لے کر پھر حلقے میں بٹھا دیا، پھر حلقے میں بٹھا دیا۔
حلقے میں بیٹھنے والا ساتھی سب آنے والوں کے نام لکھے گا. نام لکھنے کے بعد ہر ایک کی تشکیل اللہ کے راستے کے لیے، مسجد میں وقت دینے کے لیے، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنے کے لیے، اور بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے، اور بچوں کو مکتب میں قرآن شریف کے پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے. یہ 4 تشکیلیں ہر حلقے میں کی جائیں گی. اس طرح سے مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی. اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام بھی اگر اپنا وقت آبادی کی محنت میں دیں تو تعلیم کے ساتھ سیکھنے سکھلانے کا بھی باقاعدہ حلقہ کریں. سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ جو آنے والوں کو تحیات سکھلائیں، آنے والوں کو نماز کے موٹے موٹے مسائل سکھلائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کس مقام کے صحابی ہیں، مسجد میں منبر سے بیٹھ کر تحیات لوگوں کو سکھلا رہے ہیں. کیا سکھلا رہے ہیں؟ تحیات سکھلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آنے والوں پر نظر رکھا کرتے تھے. نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد مسجد میں دیکھا ایک آنے والا نیا آیا ہے، آپ خود اٹھ کر اس کے بعد تسلیم لے لیں. آپ اٹھ کر اس آنے والے کے بعد تسلیم لے لیں، جا کر اسے ملاقات. اس طریقے سے جب مسجد سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگے گا تو آنے والوں کی ضرورت پوری ہوگی. پہلے والوں کو نماز کے مسائل، روزے کے مسائل اور موٹے موٹے مسائل معلوم ہوں. ورنہ زندگیوں پہ زندگیاں گزری جا رہی ہیں. جس دین کو لے کر آئے تھے، جو دین ہمارے آنے کا مقصد تھا، جس امانت کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا، اس سے ہم سب کا سب واقف. ہماری بے دینی کا عالم اس حال کو پہنچ چکا ہے کہ ایک گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر کسان موجود ہے. ہر گھر کے اندر کسان مل جائے گا، ہر گھر کے اندر کمانے والا مل جائے گا، ہر گھر کے اندر تجارت کے فن کو رکھنے والا مل جائے گا. مگر ہمارے امام صاحب اگر مسجد میں نہیں ہیں، کسی کام سے بیچارے چلے گئے، تو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے والے ہیں. ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے والے ہیں. یہ نماز کے مسائل، یہ دینی مسائل، یہ صرف امام اور مولوی اور علماء کے لیے نہیں ہے. ہر کرنے والے کے دل میں اتنا علم ضروری اور فرض ہے کہ اس کو حلال سے روکے. اللہ کے احکامات اور اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر قدم اٹھائے. علم نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہوگا، عمل بھی درست نہیں ہوگا. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی مسجدوں میں مسجد کی آبادی کی محنت کرنی ہے. مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران جو ساتھی ہمارے حلقوں میں مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے نام اپنی مسجد کے مشورے میں ان کے نام آ گئے. اگلے دن اگر کوئی ساتھی آ نہیں سکا تو ہماری مسجد سے آبادی کی محنت کے دوران جو جماعتیں نکلیں گی، یہ جماعتیں گھروں پر بھی ملاقات کریں گی. یہ جماعتیں لوگوں کو کھیل کے میدانوں سے، چائے کے اڈوں سے اور مختلف جگہ سے اٹھا کر مسجد میں لے کر آئیں گی. اور آنے والوں سے اپنی سہولت کا وقت لینا ہے تاکہ وہ پابندی کے ساتھ روزانہ وقت دیتے ہیں. پابندی کے ساتھ روزانہ. اور جو ساتھی صرف 10 منٹ کے لیے آیا تھا، بیچارہ کسی کام سے جا رہا تھا، جماعت مسجد میں لے کر آ گئی، اس آنے والے کو 10 منٹ کے اندر اندر فارغ کر کے رکھنا ہے. آج اس کو وقت کے اندر فارغ کیا تو کل انشاءاللہ تعالیٰ خوشی سے وقت لے کر آئے. اور ایمان کے حلقے میں تشکیل کرنے کے بعد عموماً سوال ہوتا ہے کہ اس وقت اس حملے کا کیا کیا جائے جو آیا ہوا ہے. ان ساتھیوں کو بات ملاقات کے ذریعے لے کر آئے ہیں. ایمان کے حلقے میں ان کی تشکیل کرنے کے بعد ان کو دوبارہ داعش بنا کر باہر نکال دیا جائے. 3 ساتھیوں کی ان کے ساتھ بھی جوڑی بنا دی جائے کہ جس طرح آپ کو بلا کر لائے ہیں اسی طرح آپ دوسرے بھائیوں کو بلا کر لے کر آؤ. ایک آنے والے کو اگر دعوت دے کر اس کو گاڑی بنا کر بھیج دیا اور اس نے جا کر مسجد کی دعوت دی تو یہ دعوت دینا سب سے پہلے اس کے اپنے دل کے اندر مسجد کی اہمیت اور مسجد میں وقت دینے کی ضرورت کو پیدا کرے. ایک دعوت دینا. اس لیے آنے والوں کو پہلے تعلیم کے حلقے میں لیا، تعلیم کے حلقے کے بعد ایمان کے حلقے میں لیا. کوئی عالم اور مولوی صاحب اس وقت دے رہے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا وقت دیا اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ داعی بنا کر جس طرح ملاقاتوں کے ذریعے آپ کو لے کر آئے ہیں اسی طرح آپ دوسرے ملاقاتوں کے ذریعے لے کر مثال کے طور پر فجر کے بعد والی جماعت نے عمل شروع کیا ہے. 7:30 8 بجے عمل شروع ہوا ہے. یہ جماعت 10 بجے تک وقت دینے والی ہے تو 8 بجے سے 10 بجے تک عمل ہوگا. 2 گھنٹے کے لیے عمل شروع کر دیا واپس آ جائیں گے. اب واپس آنے کے بعد مختصر پورے عمل کی کارگزاری ہوگی. مختصر کارگزاری پورے عمل
کہ بھائی آپ کی جو باہر جوڑیاں بن کر گئی تھی، انہوں نے باہر کیسی ملاقات کی، کیسے لوگوں کو مسجد لے کر آئے، کہاں سے اٹھا کر لائے، کس حال کے مسلمان آئے ہیں، استقبال والے سے مختصر کارگزاری کی، کہ آنے والوں کو کتنی نماز پڑھوائی۔ ایک مسجد کے اندر رات کو 11:30 بجے عمل ہو رہا تھا مسجد کی آبادی کا، اور 80 نوجوان مسجد کے اندر آ گئے، بیچارے چائے کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے۔ کتنے نوجوان؟ 80 نوجوان مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کا 11:30 بجے ایسا منظر تھا جیسا مغرب کی نماز ہو رہی، ساری مسجد بھری، 12-13 حلقے لگے، ان کو ایمان کی بات بتلائی، ان کو دین کی ضرورت بتلائی، اللہ کے راستے کے لیے تشکیل کی۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے راستے کے لیے بھی تیار ہوئے، مسجد میں وقت دینے کے لیے بھی تیار ہوئے، گھروں کی تعلیم کے لیے بھی تیار ہوئے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے بھی تیار ہوئے، آنے کے لیے تیار ہیں۔ دین کی محبت دلوں کے اندر ہے، بس کوئی ان کو لے کر آنے والا چاہیے، کوئی پیار اور محبت کے ساتھ۔ اس طرح مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی، سب کی کارگزاری رہی، مختصر کارگزاری۔ ایمان کے حلقے والے بھائی جنہوں نے حلقہ لگایا ہوا تھا، ان سے بھی مختصر کارگزاری رہی کہ حلقے تیار ہوئے۔ جو نام مسجد میں وقت دینے کے لیے آ گئے ہیں، ان ناموں کو اپنے مشورے کی کاپی میں لکھ دیا کہ یہ ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت دیں۔ اس طرح 5 اور 3 8 ترتیبوں میں دن اور رات کا آنے والوں کا وقت لیا جائے گا، آنے والوں کا مسجد کی آبادی کے لیے وقت۔ ہماری مسجد کا یہ پہلا عمل ہے کہ ہمارا سارا محلہ مل کر مسجد کو آباد کرنے والا بننا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری مسجد کا مشورہ ہے، ہماری مسجد کا مشورہ ہے۔ ہماری مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں فجر کے بعد ہوتا ہے، کہیں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، کہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ مسجدوں کے اندر جتنے بھی مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں، یہ اس مشورے میں ہر آنے والے نمازی کو بٹھائیں، ہر آنے والے مصلی کو بٹھائیں، خاص طور سے یہاں جتنے بھی امام موجود ہیں، جتنا بھی اس کا خیال کیا جائے گا، اتنا آنے والے کام سے جڑیں گے، اتنا آنے والے کام۔ ورنہ اگر ہمارا مشورہ مسجد کے کسی کونے میں ہوتا رہے گا تو آنے والے یہ سمجھیں گے کہ بھائی میرے ذمہ تو نماز پڑھنا تھا، نماز پڑھنی، اب واپس چلو، یہ کام تو جماعت والوں کا کام ہے، جماعت والوں کا کام اور جماعت والوں کا مسئلہ۔ اگر ان کو اپنے مشورے میں اپنے ساتھ نہ لیا تو ہمارے مشورے کے تقاضے کہاں پورے ہوں گے؟ 100% نمازی بنانے کا تقاضا وہ ان کے ساتھ ہے، گھر کی تعلیم کا تقاضا وہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں بھیجے جانے کا تقاضا وہ سب کا سب ان کے ساتھ۔ جب تک ان کو اپنے مشورے میں نہیں لیں گے تو ان کو اپنے کام پر کیسے بنائیں گے؟ ان کو اپنے کام اس طرح سارے کے سارے جتنے بھی عشاء کی نماز میں نماز پڑھنے نماز آ رہے ہیں، ان سب کو اپنے اور اپنے مشورے کے اندر اللہ کے راستے کے خروج کی اور مقامی دان کی دونوں چیزوں کی مکمل اپنی مسجد کی آبادی، اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں، 20 مکانات، 50 مکانات کے 100 مکانات، 20 25 مکانات کے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے جائیں محنت کے اعتبار سے۔ اپنی محنت میں ہم نے آج تک اپنے مشورے کی محنت میں 20 مکانات کو لیا ہوا ہے۔ اس 20 مکانات کے اندر سارے بالغ مرد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک گھر سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں نکل جائے، ان کے گھروں سے اللہ کے راستے کا مستورات کا بھی خروج ہو جائے، سہ روزہ کا ان گھروں سے خروج ہو جائے، مرد اللہ کے راستے میں نکل جائیں، ایک گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو جائے۔ ابھی 20 گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی تو 20 گھروں میں 5 اعمال بھی زندہ ہو جائیں، ایک طرف سے اپنے کام کی محنت کر دی، ایک طرف سے خروج اور مقام دونوں محنتیں اپنے پورے علاقے میں ایک طرف سے شروع کر کے ایک گھر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح اپنے کام کو ایک قدم اپنے مشورے سے لے کر آگے چلنا ہے، یہ کام ہے، یہ ہمارے مشورے کا کام۔ اپنی مسجدوں سے بیرون جماعت کا بھی تقاضا پورا کیا جائے، بیرون جماعت کے لیے بھی تیاری کی جائے، وہ تو جیسا ارادہ اور عزم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کر کے دکھائیں گے۔ کام ہمارے بس کا کام نہیں، یہ کام تو اللہ ہی کروا رہے ہیں، اپنے فضل سے ہی کروا رہے ہیں، اللہ ہی کروا رہے ہیں اپنے فضل۔ ہمارے بس میں تو ایک سے روزہ جماعت کا نکالنا نہیں، اسی لیے اپنی مسجد سے بیرون جماعت کی بھی کی جائے، بیرون جماعت جیسے انشاءاللہ تعالیٰ عزم و ارادے ہوں گے ایسا ہی خروج انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے ہو جائے گا۔ جب مسجد بیرون جماعتوں کا تقاضا کیا گیا تو الحمدللہ مسجد بیرون جماعتوں سے بیرون جماعتیں۔
اسی طرح ہمارے ساتھی 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں، ان کا دوبارہ 4 ماہ لگ جائے، تیسری مرتبہ 4 ماہ لگ جائے، پھر یہ بیرون جماعت لے جائیں، ایک دن کی مسئلہ کا 6 روزہ لگ جائے، 3 مہینے بعد دوبارہ 6 روزہ، اس کے 3 مہینے بعد دوبارہ 6 روزہ، پھر 10 پھر یہ بھی بیرون جانے والے بن جائیں۔ اس طرح ایک ایک گھر پر کام کے اعتبار سے محنت کرتے ہیں، ایک ایک گھر پر کام کے اعتبار سے اپنے مشورے کے ذریعے مشورے میں نئے نئے مقاصد لکھ کر اب ماشاءاللہ ہمارے پورے ہفتے کو پورا ہفتہ جس سے بھی کیے ہیں، ہر مسجد کو ایک ایک نقد 4 ماہ جماعت کا مقاصد ہے، یار نقد 4 ماہ جماعت کا مقاصد ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی مسجدوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں لکھی ہیں، وہ جا کر کم از کم اپنی مسجد میں یہ تقاضا لکھوا دیں کہ بھائی ہماری مسجد میں ایک 4 ماہ کی نماز کا تقاضا آیا ہوا ہے، سارے حلقے نے مل جل کر الحمدللہ اس تقاضے کو پورا بھی کیا ہے، ہماری مسجد کا اب تک تقاضا رہ گیا ہے، اب نہیں 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن کی تیاری کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جماعت نکالی ہے۔ ایک تقاضا جا کر جب مشورے میں لکھا جائے گا تو اس تقاضے پر بار بار فکر کی جائے گا، بار بار فکر کی جائے گا۔ اس طرح اپنے مشورے میں تقاضے پیدا کرنا اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کام کو ایک ایک قدم آگے لے کر بڑھنا ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ اس کے بعد ہماری مسجد کی آدھے گھنٹہ کی تعلیم، اس تعلیم میں سارے کے سارے ساتھی پابندی کے ساتھ شرکت کریں، مسجد وار جماعت اور سارے کے سارے نمازی اور مسلمانوں کو اس تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بٹھایا جائے، اس تعلیم کے اندر اہتمام کے ساتھ مسجد کی آدھے گھنٹے کی تعلیم ہے، اس آدھے گھنٹے کی تعلیم کے دوران گشت ذکر اور نمازات ہیں۔ صبح اور شام کے وقت میں اگر مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے، اچھی محنت ہو رہی ہے، تو مسجد کی تعلیم دوپہر کے وقت میں کر لی جائے، جس وقت میں ساری مسجد وار جماعت موجود ہے، مصلیوں کی بھی اچھی تعداد ہوتی ہے، اس وقت میں مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے۔ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صبح اور شام کے وقت میں مسجد کی آبادی کی محنت ہو جائے تو زیادہ نفع ہوگا، تو اپنی مسجد کے آدھے گھنٹے کی تعلیم کو دوپہر کے وقت میں کر دیا جائے، جس میں ہماری ساری مسجد وار جماعت شریف ہو۔ آدھا گھنٹہ تعلیم ہماری مسجد کے 5 اعمال میں سے ایک عمل ہے، پھر ہماری مسجد کا پہلا دوسرا پہلے دوسرے گشت کو بڑے اہتمام سے کرنا ہے، پہلے اور دوسرے گشت کو بڑے اہتمام سے، یہی وہ گشت ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے ذریعے جن کی محنت شروع کرائی ہے۔ حضرت مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میوات میں آیا کرتے تھے، آ کر معلوم کیا کرتے تھے کہ کتنے افراد ایسے ہیں جن کو دین سے محبت ہے، جن کو دین کے ساتھ شغف ہے۔ اتنے کم افراد ہوا کرتے تھے کہ انگلیوں پر گنا دیے جاتے تھے، ایک فلانے ہیں، ایک فلانے، اور ایک فلانے، ایک فلانے، فلانے اپنے کھیت پر ملیں گے، فلانے دکان پر ملیں گے، فلانے گھر پر، فلانے گھر پر مل جائیں گے۔ ان کے بعد تشریف لے جایا کرتے تھے، کھیت کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا کر ان کو ان کا وقت لے کر مسجد میں آ کر پھر یہاں ایک گشت والی محنت کیا کرتے تھے۔ اس طرح گشتوں والی محنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ہر زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت فرمائے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے گشت کیے ہیں، گشتوں کے ذریعے دین کی محنت سارے عالم میں دی۔ اپنے گشت کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ۔ گشت سے ایک دن پہلے سارے ساتھیوں کو فکر مند کر دیا، کل ہماری مسجد کا گشت ہونے والا ہے، کل سے پہلے سارے ساتھیوں کو فکر دلا دی جائے کہ بھائی کل گشت ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اہتمام سے عصر کی نماز سے پہلے تیار ہو کر آئیں گے گشت کے لیے۔ 2 ساتھی طے ہو جائیں جو سارے گھروں سے لوگوں کو بلا کر لے آئیں، 2 ساتھی رات کی دعاؤں میں بھی گشت کا اہتمام کر لیں کہ کل گشت ہونے والا ہے، اس گشت کے لیے دعا کر دیں۔ اور اپنی مسجد کے دوسرے گشت کی بہت ضرورت ہے، دوسرے گشت کے اندر بہت کمی ہو رہی ہے۔ ہماری مسجد کا دوسرا گشت کسی دوسری مسجد میں جا کر اس مسجد کے اندر سارے مقامی کام مضبوط ہو جائیں، مقامی اعمال پر وہ مسجد پابندی کے ساتھ آ جائے، اس کے لیے دوسرا گشت کرایا جاتا ہے، اس کے لیے دوسرا گشت کسی دوسری مسجد میں جا کر مکمل کام، مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کا مشورہ، مسجد کی تعلیم، پہلا دوسرا گشت اور مسجد سے شہروں کا جماعت ہے، یہ ہماری دوسری مسجد کے سارے اعمال مضبوط ہو جائیں۔ اس فکر کو لے کے دوسرے گشت میں دوسری مسجد جانا ہے اور اپنے مسجد سے 6 روزہ جماعت کی ترتیب بنانا ہے۔ اس کو تو 2 کام اگر انشاءاللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ ہو جائیں تو ہمارا مکمل مقامی کام مضبوط ہو جائے گا، مکمل مقامی کام مضبوط ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے کی آبادی کی ترتیب ہماری مسجدوں میں آ جائے، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے، ایک مسجد میں 30-35 نوجوان اور پرانے وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسرا ہماری مسجد میں ماہانہ سیروں کا بھی ترتیب کر دیں، ماہانہ سیروں کا۔
ہماری مسجد کے اطراف میں 100 گھر ہیں، 100 گھر کے اندر ہمارے جائے کہ 3 ہمارے مرد یہ پابندی کے ساتھ ماہانہ سے روزہ کی ترتیب پر آتے ہیں۔ ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن، ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ہر ایک اس کے لیے آسانی سے تیار ہو سکتا ہے۔ اپنی مسجد کے 4 ہفتے نکلے جائیں، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ۔ ہماری مسجد میں مثال کے طور پر اتوار کے دن گشت ہوتا ہے تو پیر کے دن ہماری مسجد سے سہ روزہ کی جماعت چلی جائے گی، پیر کے دن گشت ہوتا ہے تو منگل کے دن سہ روزہ جماعت چلی جائے گی۔ اپنے 4 وقتوں میں ان ساتھیوں کو وقت دے دیا جائے جو جماعتوں پر لے کر چلنے کے لیے ماشاءاللہ اس کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں، جماعتوں کو لے کر چل سکتے ہیں اور لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ساتھیوں کے 4 ہفتوں میں ان کی سہولت کے ساتھ وقت لے کے جائیں۔ ایک ہفتے میں امام صاحب ہو گئے، ایک ہفتے میں فلانے صاحب 4 ساتھیوں کے اس طرح وقت دے دیے، 4 ہفتوں کی 4 جماعتیں تیار ہوں۔ اب ان کے ساتھ ہماری مسجد میں جو پابندی کے ساتھ وقت دے رہے ہیں، مسجد بعد جماعت میں سارے کے سارے ساتھیوں سے ان کی سہولت کا ہفتہ اور وقت پوچھ دیا جائے اور وہ وقت ان کا طے کر دیا جائے، وہ وقت طے کر دیا جائے۔ بھائی امام صاحب کے ساتھ ہماری مسجد بعد جماعت میں کون کون جائے گا؟ امام صاحب کے ساتھ جانے کے لیے 4 ساتھی تیار ہیں، ان 4 کے نام لکھ دیے۔ دوسرے ہفتے میں دوسرے بھائی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کون تیار ہے؟ اس طرح 5 7 ہر ہفتے میں آ گئے۔ اب ہر ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گشت والے دن سے اگلے دن سہ روزہ نماز ہماری مسجد سے کون سی نماز؟ سہ روزہ۔ اور اس سہ روزہ نماز میں یہ 5 7 افراد طے ہوئے ہیں، یہی نہیں جائیں گے بلکہ یہ اپنے محلے سے اپنے ساتھ 7 اور 8 ساتھی اور تیار کر کے 15 16 افراد کی جماعت کو لے کر جائیں گے۔ سہ روزہ کی ہماری محنت ایسی ہو کہ سارا کا سارا محلہ وہ ماہانہ سہ روزہ پر آ جائے، ہماری پوری آبادی مسجد کے اطراف کی وہ مکمل سہ روزہ پر آ جائے۔ ماہانہ سہ روزہ میں جانے والے تیسرے مہینے اپنے مستورات کے ساتھ ہی سہ روزہ رکھیں، تیسرے مہینے اپنے مستورات کے ساتھ گھروں میں تدبیر کی محنت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ گھروں سے دین کے تقاضوں کے لیے نکلنا بھی ہمارا آسان ہو۔ جب ہمارے گھروں میں تدبیر ہوں گے تبھی کہ اللہ کے راستے میں وقت لگیں گے، جب یہ دین کی ضرورت کو ضرورت سمجھنے لگیں گے، یہ دین کی ضرورت کو ضرورت گھر والے دین کے ساتھ نہیں لیں گے تو ہمارا قدم اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارا بھی مشکل ہوگا۔ سب سے پہلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کی روضہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا ہے اور کیسا ساتھ دیا ہے، کیسا ساتھ گھر والوں کا ساتھ دیا۔ گھر والوں کا ساتھ بہت زیادہ دین کے کام میں مددگار ہوتا ہے۔ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوکھٹ سے کان لگا کر مسجد کی طرف کان لگا کر حدیثوں کو سن رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کا ایک بڑا حصہ آنے والے صحابہ کرام آپ کے آنے والوں کو ہمارے گھر والے اب جب دنیا کی تصویریں ہیں، دنیا کی باتیں گھروں کے اندر ہیں، دنیا کی تقاضوں کے لیے گھر سے نکلنا آسان ہے۔ ماشاءاللہ سارے میوات کے اندر ایک موسم کے اندر ایک دوسری محبت اور دین کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کا جذبہ ہے۔ اس لیے ان کو اللہ کے راستے میں وقت کروانا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے۔ اس محبت کو باقی رکھنے کی، اس محبت کو آنے والوں میں باقی رکھنے کی ہم تک آ کر ہم سب تک یہ محبت قربانیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب بڑوں نے دین کے لیے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کو زندہ فرمایا، تب یہ محبت ہم تک آ کر پہنچی۔ آنے والوں کو یہ محبت اسی قربانی اور کام کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اندر منتقل کرنی۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر بھی 5 اعمال ہیں، گھروں میں بھی ہمیں 5 اعمال ہیں، گھروں میں 5 اعمال۔ ہمارے گھر کے اندر قرآن شریف کا حلقہ، جہاں گھر والوں کے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کیا، جہاں ان کے رہنے سہنے کی ضرورت کو پورا کیا، جہاں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، سب سے پہلی ضرورت تو دین، سب سے پہلی ضرورت دین۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا قائم رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو یہ قرآن شریف نہیں سیکھے گی تو نماز کیسے سیکھے گی؟ نماز کیسے دنیا کے انتظار
انتظامات کیے ہیں، ان کو کھلانے کے، ان کو ٹھہرانے کے سارے انتظامات کیے ہیں، وہاں ان کی آخرت کی ذمہ داری ہے، آخرت کی تیاری کروانا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کے تذکرے ہوتے ہیں، رشتے داریوں کے تذکرے ہوتے ہیں، شادیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، ساری باتوں کے گھر میں تذکرے ہو رہے ہیں سوائے دین کی بات، سوائے دین کی بات۔ ہر طرح کی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے سوائے دینی تعلیم۔ اپنے گھر میں اللہ لگا آج والد نے ہفتے میں سب کا قرآن شریف سن لیا، سارے بھائی بہن سارے محرم ایک ساتھ بیٹھ گئے اور سب نے گھر میں قرآن شریف کا ایک بھائی نے قرآن پڑھا، سب نے اس کو سب نے ایک ایک سورت پڑھ کر سنا، جس کی سورت میں جو غلطی ہوئی وہ سورت صحیح ہو گئی۔ اس طرح گھر کے اندر قرآن شریف کا حلقہ ہو گیا۔ قرآن شریف کے حلقے کے لگانے کے بعد پھر گھر کے اندر کتابی تعلیم ہوگی، ایک دن فضائل اعمال سے اور دوسرے دن منتخب احادیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں، فضائل سنائے جاتے ہیں عمل کے شوق پر لانے کے لیے، عمل کی رغبت اندر پیدا کرنے کے لیے۔ جب تک عمل کی فضیلت نہیں سنیں گے، جب تک یہ نہیں سنیں گے کہ ایک نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان ہے، ایک نماز پڑھنے پر، ایک نفل نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، جب تک نماز کے لیے قدم کیسے اٹھیں گے؟ ایک طرف جنت کا شوق ہے، ایک طرف آخرت کا خوف ہے، جس کے درمیان ایمان والا زندگی گزارتا ہے، جس کے درمیان ایمان والا زندگی گزارتا ہے۔ گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصویریں آپ کی حدیثیں گھروں میں پڑھی جائیں گی تو گھروں کے اندر روشنی آ جائے گی۔ ہم اپنے علاقے کے اندر ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا ہر انتظام اپنے علاقے کے اندر، راستوں کی صفائی کا انتظام ہے، لائٹ لگوانے کا انتظام ہے، سارے انتظامات ہو رہے ہیں سوائے دین کی انتظام، سوائے جائیں گی۔ جب کان میں حدیث کی بات نہیں پڑے گی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پڑے گی تو قدم دین پر کیسے اٹھ جائے گا؟ قدم دین پر کیسے اٹھ جائے گا؟ اسی لیے اپنے گھروں کے اندر پابندی کے ساتھ تعلیم، ایک دن فضائل اعمال سے، ایک دن منتخب حدیث سے، اور اس تعلیم کے بعد پھر 6 صفات کا مختصر سا مذاکرہ۔ ایمان پر 2 باتیں کہہ کر ایمان کا مذاکرہ کر لیا، نماز پر 2 مختصر سے حدیث کی روشنی میں بات کر لی، علم پر بات کر لی، اللہ کے بیان پر بات کر لی، قرآن حدیث پر بات کر لی، اور اس صفات پر یہ 6 صفات کا مذاکرہ کوئی بیان و تقریر نہیں ہے، ہر سننے والا گھبرا جائے کہ بھائی میں بیان کس طرح کروں گا، میں تو مجھے بیان کرنا آتا نہیں۔ یہ تو جو حدیث مطابق حدیث سے سنی ہے، انہی حدیثوں کی روشنی میں ان 6 صفات کی ضرورت بن رہا ہے۔ ان 6 صفات کی ضرورت، ہمارے اندر ایمان کی کتنی ضرورت ہے۔ ایمان نہیں بنے گا تو آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ دنیاوی چیزیں جب بغیر ضرورت، بغیر محنت کے تیار نہیں ہوتی تو ایمان بغیر محنت کے کیسے تیار ہو جائے گا؟ بس یہ ایمانی مذاکرہ، یہ ایمانی مذاکرہ۔ اسی طرح نماز کی اہمیت گھر والوں کو بتلا دی، اسی طرح علم کی ضرورت بتلا دی، اسی طرح اپنے محبت کے ساتھ رہنے کی دعوت دی، اسی طرح بچپن سے جب بچے ان ماحول میں رہیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں گے، یہ دینی اور ایمانی نصیحتیں سنیں گے، جب یہ قرآن شریف کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو بچپن سے ہی دین بنے گا، بچپن سے ہی دینی ذہن بن جائے گا۔ اسی طرح یہ عمل اپنے گھر میں کرنے کے بعد پھر اللہ کے راستے کی تشکیل کی جائے اور اگلے دن کا مشورہ بھی کیا جائے۔ اگلے دن کا مشورہ یہ ہوگا کہ بھائی کل کو کون سی بہن تعلیم کریں گے، کون سے بھائی تعلیم کریں گے، کون سے بھائی ایمان کا، کون سے بھائی جو ہے وہ قرآن کا حلقہ لگائیں گے، اور کون سے بھائی جو ہے وہ 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے، اور کون تشکیل کریں گے۔ ان 4 باتوں کا مشورہ کریں گے۔ ایمان ہمارے گھر میں قرآن شریف کا حلقہ، قرآن شریف کا حلقہ، کتاب کی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور یہ 5 سیدھے سادے سے اعمال ماشاءاللہ ہر ایک کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کرنا ہماری پہلی ضرورت ہے، اور اس عمل کو ایسے وقت میں کرنا ہے جب سارے کے سارے گھر والے موجود۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم عمل ہے جس کے لیے سارے گھر والے بڑے وقت جمع ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، اور باپ کسی تجارت کے کام میں لگا ہوا ہے، جس کام میں بھی بچہ اس کو لگا ہوا دیکھے گا اس کام کی اہمیت بھی کیا ہوگا۔ بچپن سے جو ہدایت دیتی ہیں اسی لیے اپنی مسجد کے بعد اعمال اور اپنے گھروں کے بعد اعمال اگر ہمارے یہاں قائم ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہمارا مکمل دینی ماحول قائم ہو جائے،
ہمارے یہاں مکمل دین ماحول قائم کریں. اس کے لیے فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ سب تیار ہیں اپنی مسجدوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی مسجد کی آبادی کی ترتیب بنا دی. کون کون بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ؟ مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کی آبادی کی محنت ایک مرتبہ اور مسجد کی آبادی کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو بلا کر مسجد میں لے کر آنا ہے. مسجد میں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو بلا کر مسجد میں لے کر آنا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت. مسجد کی آبادی کی محنت اس کے اندر ایک ساتھی تعلیم کے لیے طے ہو گئے، ایک ساتھی ایمان کے عقیدے کے لیے طے ہو گئے، ایک ساتھی استقبال کے لیے طے ہو گئے. تین ساتھیوں کی جوڑی بن کر باہر ملاقاتوں میں چلی گئی جو سارے ایمان والوں کو بلا کر مسجد لائے گی. استقبال والے لا کر ان کو نماز پڑھا کر ان کی ضرورت سے باتیں کرا کر، جیسے استقبال ہمارا ان کی شرطوں میں ہوتا ہے، جیسے استقبال عمومی گھروں میں استقبال کرنا تو جانتے ہیں مطلب یہ تو عمومی گھروں میں استقبال ہوتا ہے. اسی طرح استقبال کے ذریعے ان کو اندر پیشانی سے وضو اور نماز پڑھا کر تعلیم بھی دکھا دیتے ہیں. ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے ذریعے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد کی آبادی کے عمل کے ذریعے کتنے بھائی ہمارے عشاء کی نماز پڑھنے، کتنے بھائی چاہے گھروں میں بیٹھے رہتے جن کو نماز کا وقت خیال بھی نہ آ سکا، ایک 10 منٹ کی محنت یا 15 منٹ کے جس کے ذریعے 50 ایمان والے بھائی، 40 ایمان والے بھائی یہ عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح استقبال والے لا کر ان کو یہاں تعلیم میں بٹھا دیں. یہ تعلیم والے ان کا آدھا وقت تعلیم میں لے کر پھر ان کو ایمان کے حلقے میں بٹھائیں گے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ابھی نماز کی ضرورت کو سنا، ابھی مسجد کی فضیلت کو سنا، ابھی اللہ کے راستے کی فضیلت اور ایمان کی ضرورت کو سنا ہے. ابھی ایمان کے حلقے میں بیٹھیں گے تو اللہ کے راستے جلدی اللہ کے راستے کے لیے مسجد میں وقت گھر کی تعلیم اور بچوں کو مقصد بھیجنے کے لیے تیار ہے. اور اپنی مسجدوں میں اہتمام کے ساتھ مولوی صاحب سے باقاعدہ پوچھ کے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہمارے مسجد ہمارے محل میں 150-200 بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ کسی کو اپنے ساتھ ایک اور حافظ صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر سب اس ضرورت کو سب مل جل کر پورا کریں. جہاں اپنے محلے کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایک راستے میں لائٹ نہیں ہے، سب سرپنچ کے پاس پہنچ گئے ہمارے محلے میں لائٹ ہے، ہمارے محلے میں لائٹ لگاؤ، راستہ خراب ہے، سب کے سب راستہ بنوانے پہنچ گئے. ایک چھوٹی سی دنیا کی ضرورت کو جب سب کے سب مل جل کر اس کی فکر کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے دینی ضرورت کے لیے سب کے سب مل جل کر کیوں فکر نہیں کرتے؟ سارے محلے والے مل جل کر ملتے ہیں جو یہ بیچارے اکیلے امام صاحب ہیں، یہی اذان دیتے ہیں، یہی نماز پڑھاتے ہیں، یہی اقامت کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے بعض اگر یہ حال ہے کہ کسی کو پٹا جمع کروانا ہے تو امام صاحب ریاض لے کے آتا. کون کون امام صاحب ہیں؟ یعنی دینی ضرورت کو پورا کرنے والا شخص جو ہماری دینی ضرورت پوری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دینی ضرورت. اپنی دنیاوی ساری ضرورتوں کو ہم نے پہلے درجے میں رکھا ہوا ہے، اپنی ساری دنیاوی ضرورت کو لوگوں کی خوشامدیں کر کر کے پوری کروا رہے ہیں. کیسے پوری کروا رہے ہیں؟ لوگوں کی خوشامد کر کر. اور دینی ضرورت اس کا کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی تذکرہ نہیں. اس لیے اپنی مسجدوں میں باقاعدہ امام صاحب سے پوچھ کر آپ کے پاس 200 بچے آتے ہیں، ماشاءاللہ محلے میں اور بھی بچے ہیں، اور بھی بچے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک حافظ صاحب اور محلے میں رکھ لیے جائیں جو باقاعدہ مقصد کی انتظار معین بن کر نگرانی کرتے ہیں. امام صاحب کے ذمہ نماز بھی ہے اور امام صاحب کے ذمہ دوسرے کام بھی ہے. ایک انتظام معین ہو جائے گا. ایک مدرسے میں 200-250 بچے پڑھتے ہیں، وہاں کئی استاد ان کی نگرانی کے لیے رکھے جاتے ہیں. اپنے بچوں کی اسکول کے لیے، اپنے بچوں کی اسکول کی کتابوں کے لیے، اسکول کی فیس کے لیے ہر وقت جیب حاضر ہے، ہر وقت جیب حاضر ہے. مگر مسجد میں اپنی دینی ضرورت وہ اللہ کا کلام جو سینوں کو محفوظ کرے گا، جو ہر شرور و فتن سے ان کی ساری زندگی حفاظت کرے گا، اس کے لیے ہم نے کیا دی؟ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ نیت کریں ہم اپنی دینی ضرورتوں کو سب سے پہلے پورا کریں انشاءاللہ. اور سب سے پہلے یہاں جتنے بھی مسجد والے کے ساتھی بیٹھے ہیں جو پابندی سے اپنے مشورے میں شرکت کرتے ہیں، سب سے پہلے نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ سالانہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں ضرور